اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 115 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہجرت کے عوامل و متحرکات کے بارے میں بیان کریں گے۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کئی سال تک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں حرم مکہ تک محدود رہیں۔ یہاں کے اصلی باشندے یا باہر سے آنے والے لوگ ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب تھے، لیکن وہ دین جو صرف اہل مکہ یا جزیرہ عرب کی تقدیر کو بدلنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ جس نے سارے عالم کی انسانیت کو عقیدے اور عمل کی گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی پر اور ہدایت کی شاہراہ کے اوپر گامزن کرنا تھا۔ زندگی کے فکری، عملی اور گوشوں کو نور حق سے منور کرنا تھا، یعنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر اس نے روشنی پہنچانی تھی۔ وہ کیوں کر ایک تنگ گوشہ میں محدود رکھا جا سکتا تھا؟ اس کی فطرت اپنے ظہور کے لیے وسیع آفاق کی متلاشی تھی۔ اسے اپنے گوناگو حرکات و برکات کے اظہار کے لیے بہت کشادہ میدانوں کی ضرورت تھی۔ مکہ کے رئیسوں نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہ پہچانی، بجائے اس کے کہ وہ اس ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنے دیدہ دل و فرش راہ کر دیتے، تو حضرات محترم اس کو دعوت کو قبول کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہ کرتے، دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ عقل کے ان اندھوں نے بڑی بے دردی سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس داعی سادے کی راہ میں چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سلیم الفطرت افراد جنہوں نے اس کلمہ توحید کو قبول کیا، اہل مکہ نے ان پر ظلم و تشدد کی بارش برسا دی۔ ان کی ستم کشیوں نے جاؤ حق فرماتے ہیں کہ ان خوشبخت مسافروں پر جنہوں نے جینا حرام کر دیا، ان کی زندگی ان کے لیے حرام کر دی۔ حضرات محترم ان کے ترکش جفا میں ظلم و ستم کے جتنے تیر تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے برسانا شروع کر دیے۔ انہوں نے ان بندگان خدا پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ذات والا صفات بھی آپ کی ان لوگوں کے ظلم و تشدد سے نہ بچ سکی، حتیٰ کہ انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بہت زیادہ ظلم کیے۔ تو حضرات محترم ان کا اندھا تعصب تبلیغ اسلام کی راہ میں ایک سنگین چٹان بن کر حائل ہو گیا۔ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ان پاک باز بندوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا اور اجازت عطا فرمائی، جس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ یہ ان مظلوموں کی ایک ایسا گوشہ عافیت مل گیا، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مکہ کے اندر ظلم کا شکار ہو رہے تھے، جب ہجرت حبشہ ہوئی، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک علیحدہ گوشہ مل گیا تھا۔ وہ آزادی سے اپنے خالق کے مالک کی عبادت کرنے کے وہ ان کو ایک موقع مل گیا تھا۔ ذات محترم وہ عزت کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ نیز انہیں یہ موقع مل گیا کہ وہ جزیرہ عرب کے باہر حبشہ کے ملک میں اپنی دین کی تبلیغ آسانی سے کر سکے، ہر بندے تک اسلام کا پیغام پہنچا سکے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں اس بابرکت انقلاب کے خد و خال کی وضاحت کی تو جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلامی تھی، انہوں نے اس غلامی کی وضاحت کی کہ ہم نے اپنے آقا کی غلامی کیوں اختیار کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ان کی تقریر کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ دربار میں حاضر رئیسوں اور بادشاہوں اور پادریوں کے علاوہ
خود بادشاہ جو تھا اس وقت شاہ نجاشی، وہ بھی ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، آنکھیں برسنا شروع ہو گئی۔ نہ صرف نجاشی بلکہ اس کے دربار کے متعدد جو درباری تھے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، بلکہ اہل مکہ کا جو وفد مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی پیچھے تعاقب کرتے ہوئے وہ آیا تھا، ان کو باہر نکالنے کا جو مشن ان کا تھا وہ بھی اس سے نہ رہ سکے، آخر کار وہ بھی اسلام سے متاثر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سے متاثر ہو کر وہ بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ علامہ ابن البر الاستیاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یعنی عمر بن عاص جب حبشہ کی سرزمین پر سے واپس آئے تو ان کا دل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک روز نجاشی نے عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بلا کر یہ کہا کہ اے عمر، تجھ سے اپنے چچا زاد کی حقیقت کیسے مخفی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا بخدا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو عمر نے عزائے حیات نجاشی سے پوچھا کہ انت تقول ذالک، کیا تو ایسا کہتا ہے، یعنی تو اس کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے؟ تو قال النجاشی ای واللہ فاتینی، تو نجاشی نے کہا ہاں بخدا میں ان کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں، تو بھی میری اس کے اندر اطاعت کر، پیروی کر۔ حضرت محترم علامہ ابن بر پھر آگے فرماتے ہیں کہ پس عمر بن عاص نجاشی کے پاس سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی نیت سے روانہ ہوئے۔ فتح خیبر سے 6 مہینے پہلے آ کر مسلمان ہوئے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ 8 ہجری ماہ سفر میں فتح مکہ سے پہلے 6 ماہ حضرت خالد، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ جب وہ حبشہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کا ارادہ فوراً برگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا تھا، لیکن اس وقت وہ حاضر نہ ہو سکے تھے، وہ اس وقت حاضر ہوئے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ لیکن حافظ ابن حجر اصحابہ میں زبیر بن بکار مشہور جو علم انصاب کے ماہر ہیں ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ عمر بن عاص نے نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جبکہ وہ حبشہ میں تھے۔ مہاجرین نے حبشہ کی ہجرت کی، جو گوناگو برکات ظاہر ہوئی ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے بیان فرمایا ہے، اور اگر ان کی ہجرت کی صحیح ایک ہی اس برکت کو دیکھ لیا جائے تو حضرت عمر بن عاص جیسی نابغہ روزگار ہستی نے اسلام قبول کر لیا تو ذات محترم یہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ سے 350 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی اور 70 سے زائد اہل وفا نے ایام تشریق میں منا کے مقام پر ایک گھاٹی کے دامن میں نصف شب کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بیعت کی، اور ہر دشمن نے اپنے آقا کا دفاع کرنے کے لیے جان و مال کی بازی لگا دینے کا عہد کیا، تو مکہ کے ستم رسیدہ مسلمانوں کو ایک نئی پناہ گاہ مل گئی، اور جہاں وہ عزت و آرام سے اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔ تو برادران اسلام، اہل مکہ کو جب یثرب والوں کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو یہ خبر بجلی کی بن کر ان کے اوپر گری، اور مسلمانوں پر انہوں نے جو جبر و تشدد کیے تھے ان کی مہم اس سے اور زیادہ بڑھ گئی، اس کے اندر انہوں نے اضافہ کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کی اجازت، ان صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام سے جب ہجرت کی اجازت طلب کی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرما دی، چند روز سکوت اختیار فرمایا، اس کے بعد اجازت فرما دی۔ ایک روز حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا مقام ہجرت یثرب ہے، جو شخص ہجرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ یثرب چلا جائے۔ یوں مدینہ کی طرف صحابہ کرام کی ہجرت کا آغاز ہوا۔ حضرات محترم، یہ سب تاریخ ہم آپ کے سامنے آہستہ آہستہ بیان کرتے آ رہے ہیں۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ نے اسلام کی خاطر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشن کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اس کے اوپر ڈٹے رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔